حضرت اسماعیل ابھی دودھ پیتے بچے ہی تھے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام ان کی ماں ہاجرہ سمیت انہیں اس جگہ پر لے آئے جہاں آج کل مکہ اور مکہ میں جہاں مسجد الحرام واقع ہے۔ انہوں نے ان دونوں ماں بیٹے کو ایک بڑے درخت کے نیچے بٹھا دیا جو اس مقام سے تھوڑا اوپر والی جانب تھا جہاں آج کل آب زمزم واقع ہے۔ اس وقت مکہ میں کسی انسان کا نام و نشان تک نہ تھا اور نہ ہی وہاں پانی تھا، البتہ وہاں پر بیت اللہ کی بنیادوں کے نشانات باقی تھے جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہاں پر پہلے کوئی گھر آباد تھا۔ حضرت ابراہیم نے دونوں ماں بیٹوں کو ایک تھیلا کھجوروں کا اور ایک مشکیزہ پانی کا دے دیا اور وہاں سے واپس چلے گئے۔ جناب ہاجرہ حضرت ابراہیم کے پیچھے دوڑی اور پوچھا کہ اے خلیل اللہ، ہمیں یہاں تنہا چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی انسان بھی نہیں ہے۔ مگر جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا اور وہ خاموشی سے چلتے رہے۔ جناب ہاجرہ نے پھر دریافت کیا مگر حضرت ابراہیم کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا اور پھر تیسری مرتبہ بڑی بےتابی سے پوچھا مگر پھر بھی جواب نہ ملا اور آپ معاملہ سمجھ گئی، لہٰذا پھر آپ نے پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو جناب ابراہیم نے کہا جی ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر جناب ہاجرہ نے کہا پھر تو پروردگار ہماری حفاظت ضرور کرے گا اور میں اپنے رب کے حکم پر راضی ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اپنے بیٹے کے پاس واپس پلٹ آئیں۔ حضرت ابراہیم چلتے ہوئے قداح کی راہ میں مقام سنیح پر پہنچے اور جناب ہاجرہ و اسماعیل کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو وہاں پیچھے کی جانب منہ کر کر کھڑے ہو گئے اور دعا کی کہ اے رب کریم، میں اپنی اولاد کو تیری حرمت والے گھر کے نزدیک ایک ایسی وادی میں بسا کے جا رہا ہوں جہاں کوئی کھیتی نہیں ہوتی، اور تو بعض لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف جھک جائیں، انہیں طرح طرح کے پھولوں سے رزق عطا کرتے رہنا تاکہ وہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اور اس طرح کی دوسری دعائیں کر کے آپ براق پر بیٹھے اور واپس جبرون آ گئے۔ ادھر جناب ہاجرہ کا یہ حال تھا کہ وہ حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی رہی اور مشکیزے سے پانی پیتی رہی حتیٰ کہ پانی اور کھجوریں دونوں ختم ہو گئی۔ حضرت اسماعیل پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے۔ جناب ہاجرہ سے آپ کی یہ حالت نہیں دیکھی گئی اور آپ اس ارادے سے کہ شاید کوئی بشر نظر آئے آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئیں، لیکن وہاں آپ کو کوئی نظر نہ آیا اور آپ اپنے رب سے آہذاری کرنے لگیں اور پھر آپ صفا کی طرف سے اس طرح دوڑیں جیسے کوئی مصیبت زدہ آدمی دوڑتا ہے، اور آپ اس وادی کو عبور کر کے مروہ کی پہاڑی پر چڑھ گئیں اور پھر وہاں بھی کھڑے ہو کر آپ ادھر ادھر نظر دوڑانے لگی مگر پھر بھی کوئی بشر نظر نہ آیا، یہاں تک کہ آپ مروہ کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اپنے رب کو مدد کے لیے پکارتی رہیں اور التجا کرتی رہیں اور پھر وہاں سے اتر گئیں، اور اسی طرح آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے اور ہر پھیرے میں آپ اسماعیل کی حالت کو دیکھتی رہیں کہ کہیں اسماعیل کو کچھ ہو نہ جائے، اور جب آپ 7ویں پھیرے پر مروہ کی پہاڑی پر چڑھی تو انہیں ایک آواز سنائی دی گئی۔ آپ نے اس آواز کو غور سے سنا اور کہا کہ اے اللہ کے بندے، میں نے تیری آواز سن لی ہے، تو ہماری کچھ مدد کر سکتا ہے تو ضرور کر۔ پھر دیکھا کہ جہاں آب زمزم ہے وہاں اللہ کے فرشتے جناب جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہنے لگی میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کی ماں ہاجرہ ہوں۔ تو جناب جبرائیل نے پوچھا تمہیں وہ کس کے سپرد کر کے گئے ہیں؟ تو جناب ہاجرہ نے جواب دیا اللہ کے۔ جناب جبرائیل کہنے لگے تب تو تم دونوں کو وہی رب کافی ہے۔ پھر جناب جبرائیل نے اپنی ایڑی اور پنکھ مار کر زمین کھود ڈالی جس سے پانی نکل آیا اور ایک تیز چشمہ بہنے لگا۔ جناب ہاجرہ اس پانی کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہی تھی اور جمع کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ یہ کلمات کہہ رہی تھی کہ زم 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 رک جا، اور اپنے ہاتھوں سے پانی جمع کر کر ایک مشکیزے میں بھرتی رہی اور جیسے جیسے آپ پانی لیتی جا رہی تھی وہ چشمہ اور جوش مارتا جا رہا تھا، اور پھر جناب ہاجرہ نے وہ پانی خود بھی پیا اور اسماعیل کو بھی پلا دیا۔ حضرت جبرائیل نے ان سے کہا اے ہاجرہ تم اپنی جان کی فکر نہ کرو، اللہ نے اپنے مہمانوں کے لیے چشمہ جاری کیا ہے، یہاں اللہ کا گھر ہے، اس اللہ کے گھر کو یہ بچہ اور اس کا باپ دونوں مل کر بنائیں گے اور اللہ
अपने घर वालों को बर्बाद नहीं करने वाला। जमजम का चश्मा अपनी रफ्तार के साथ बहता रहा और जनाबे हाजरा और इस्माइल इस पानी पर ही गुजारा करते रहे। ये पानी उनकी प्यास भी बुझाता और उनकी भूख भी मिटाता था। उन्होंने एक मुद्दत इसी तरह गुजार दी, यहाँ तक कि यमन के एक बड़े कबीले बनु जरहम के खानदानों का वहाँ से गुजर हुआ तो वो कदाह के रास्ते मक्का की बुलंद जानिब से आ रहे थे और उन्होंने मक्का में कुछ देर के लिए पड़ाव डाला और उन्होंने देखा कि एक परिंदा फिजा में घूम रहा है। ये परिंदा जरूर पानी के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, मगर हम तो इस वादी से बखूबी आगाह हैं, यहाँ तो पानी का नामो निशान तक नहीं है। उन्होंने तहकीक के लिए कुछ अफराद को भेजा कि वो देख कर आए कि वो परिंदा किस चीज के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। तो उनमें से कुछ अफराद उस जगह पर आए और उन्होंने देखा कि उस मकाम पर जनाबे हाजरा और एक छोटा बच्चा मौजूद है और उन्होंने जनाबे हाजरा से बातचीत की और उनसे इजाजत तलब की कि वो उन्हें यहाँ रहने की इजाजत दे दें। लेकिन जनाबे हाजरा ने कहा, मैं तुम्हें इजाजत एक शर्त पर दे सकती हूँ कि इस पानी पर हक हमारा ही रहेगा। और इस तरह उन्होंने जनाबे हाजरा की ये शर्त कबूल कर ली और अपने खैमे इस वादी में ले आए। जनाबे हाजरा तो खुद चाहती थी कि यहाँ पर कोई कबीला आ बसे ताकि इस जगह पर रौनक आ सके। बनु जरहम के कबीले में औरतें और बच्चे भी थे और चंद दिनों में ही हाजरा और इस्माइल इनके साथ घुल मिल गए और ऐसा लगता था कि जैसे ये एक ही खानदान के लोग हैं। कबीले का सरदार मुजास बिन उमरू एक नेक दिल इंसान था। उसने जनाबे हाजरा से इजाजत लेकर अपने कबीले के लोगों से मशवरा किया और मुस्तकिल तौर पर यहाँ पर रिहाइश का इरादा कर लिया। और फिर देखते ही देखते ये बयाबान जंगल एक बस्ती की शक्ल इख्तियार कर गया और जमाने की रफ्तार के साथ साथ इस पाकीज़ा बस्ती वाले बढ़ते और फैलते चले गए।